السلام علیکم دوستو اترار شہر سے روانہ ہونے کے بعد نظام الدین نے سلطان کا رخ کیا۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ اس وقت بقول مورخین ستانہ شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نظام الدین اور عارض غزنی دونوں جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے اترار شہر میں ان کی بہادری اور جرأت مندی اور منگولوں کو لگاتار 5 ماہ تک شہر کے نزدیک نہ آنے پر شاباش دی اور انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اس کے بعد سلطان نے کچھ سوچا اور پھر نظام الدین اور عارض غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کو اترار شہر سے اس لیے بلایا ہے کہ میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ چنگیز خان نے بخارا کا رخ کر لیا ہے اور بخارا کے بعد وہ سمرقند کو فتح کرنا پسند کرے گا، لہٰذا تم دونوں سمرقند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ بخارا والے اپنا دفاع ضرور کریں گے اور بخارا کو نظر انداز کر کے چنگیز خان اگر سمرقند پہنچتا ہے تو نظام الدین تم اور عارض غزنی دونوں سمرقند کے حاکم اور قلعہ دار علب خان کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں چند روز تک میرے پڑاؤ میں قیام کر لو، اس کے بعد سمرقند کی طرف روانہ ہو جانا۔ دوستو نظام الدین اور عارض غزنی دونوں نے اس سے اتفاق کیا، لیکن ایک بار پھر دونوں نے منت کرنے کے انداز میں سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ سے کہا کہ اگر سلطان پورے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی راہ میں حائل ہو جائے تو وہ سلطان کو یقین دلاتے ہیں کہ چنگیز خان کو مار بھگائیں گے، بلکہ جس قدر نقصان اس نے ہمارے علاقوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ نقصان ہم اس کے علاقوں کو پہنچائیں گے۔ لیکن افسوس کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ نجومیوں کی باتوں میں آ چکا تھا اور نجومی ہر بار اسے یہی کہتے تھے کہ سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، لہٰذا ان حالات میں سلطان کو کسی بھی صورت میں چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نظام الدین اور عارض غزنی مایوسی سے اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے اور پھر 2 روز وہاں پر قیام کرنے کے بعد وہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ سمرقند چلے گئے۔ دوستو چنگیز خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تاجود قبیلے کا سردار برگا خان اپنے گھوڑے کو اولون کے گھوڑے کے قریب لایا اور اس کا یہ انداز دیکھتے ہوئے اولون سمجھ گئے کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے گھوڑے کو اس نے اس کے قریب کر لیا۔ اس موقع پر برگا خان بڑی رازداری اور سرگوشی میں اولون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اولون میری بہن تمہارے سلسلے میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہارے متعلق کوشان خان پر ایک انکشاف کیا ہے، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اپنے اندازے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوشان خان کا نام سن کر اولون چونکی، پھر برگا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے متعلق آپ نے کوشان خان سے کیا کہا تھا؟ جواب میں برگا خان نے 1-2 بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہنے لگا، میری بہن کوشان کی بڑی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے دوسری بار زندگی دی۔ پہلی بار اس وقت کہ جب میں چنگیز خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس کا اسیر تھا، اور دوسری بار اس وقت کہ جب میں کراچا کے تحت اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملا اور مجھے معاف کر دیا، لیکن جس وقت اس نے مجھ سے ملاقات کی تو اس وقت میں نے میری بہن تمہارے متعلق ایک انکشاف اس پر کیا تھا، اور وہ انکشاف یہ تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برگا خان تھوڑی دیر کے لیے جب رکا، تب بڑی بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اولون نے پوچھ لیا، میرے متعلق تم نے کیا انکشاف کیا تھا؟ جواب میں برگا خان کہنے لگا، میری بہن تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے کچھ اندازے لگائے تھے، تو ان اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشان سے یہ کہہ دیا کہ میرا اندازہ ہے کہ اولون تمہاری طرف مائل ہے اور تمہیں پسند کرتی ہے۔ میری بہن میرے ان الفاظ کا برا نہ ماننا، میں نے ایسا صرف اپنے اندازوں کی بنا پر کہہ دیا تھا۔ لیکن برگا خان کے یہ الفاظ سن کر اولون کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، برگا خان میرے بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ تم نے کچھ غلط نہیں کہا۔ کوشان خان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف مائل ہو سکتی ہے، تو اس لیے اگر تم نے یہ انکشاف کر دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور کسی حد تک میرا کام بھی آسان کر دیا ہے۔ پھر اولون بولی اور کہنے لگی، چنگیز خان سے میری بات ہو چکی ہے، وہ ایک بار پھر ہمیں ایک لشکر دے کر نظام الدین کو پکڑنے، اس کا خاتمہ کرنے یا اسے گرفتار کرنے کے لیے روانہ کرنے والا ہے۔ برگا خان، اب کوشان خان کے سلسلہ میں تم میرے رازدار ہو، لہٰذا اس بار میں اپنے چچا زاد بھائی کراچا کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ میں خان اعظم سے گزارش کروں گی کہ جو لشکر نظام الدین سے انتقام کے لیے میرے حوالے کیا جائے اس میں برگا خان کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ برگا خان کو دشمن سے نمٹنے کا زیادہ تجربہ ہے اور مجھے امید ہے کہ خان اعظم میری بات مان جائیں گے۔ دوستو برگا خان نے اس پر اولون کا شکریہ ادا کیا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو دائیں جانب کیا اور اولون سے ذرا فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ تو اب سمرقند کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں چنگیز خان نے ایک لشکر کو علیحدہ کیا
اور اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے 3 سرداروں الگ خان، اسکتو خان اور توکائی کے حوالے کی اور انہیں مسلمانوں کے شہر بناکت اور خنجات پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ چنگیز خان کے تینوں سالاروں نے پہلے بناکت شہر کا رخ کیا۔ بناکت شہر میں اس وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے جو حاکم مقرر تھا اس کا نام ایلتکو تھا۔ اسے جب منگولوں کے بناکت پر حملہ آور ہونے کا علم ہوا تو اس نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گیا۔ منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک تو ایلتا بڑی جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ منگولوں کے حملوں کو روکتا رہا اور ان پر جوابی حملے کر کے اس نے کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ لیکن چوتھے روز وہ ہمت ہار بیٹھا، شکست مان لی اور شہر کے دروازے کھول دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ اہل شہر کو قتل کر دیا گیا اور نوجوان جو لڑنے کے قابل تھے انہیں جبراً اپنے لشکر میں شامل کر دیا تاکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے ان کا ٹکراؤ ہو تو لڑنے مرنے کے لیے ان مسلمانوں کو آگے رکھا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ مجبوراً لڑتے تھے اور منگول ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے تھے۔ تو اب بناکت کو فتح کرنے کے بعد منگولوں کے تینوں سردار الگ خان، اسکتو اور توکائی مسلمانوں کے دوسرے بڑے شہر خنجند کی طرف بڑھے، جہاں کے حاکم کا نام تیمور ملک تھا کہ جو بڑا بہادر، جرأت مند اور تجربہ کار اور دلیر سالار تھا۔ تو اس نے دریائے آمو کے اس مقام پر کہ جہاں پر دریا 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا ایک مضبوط قلعہ تیار کر رکھا تھا۔ تو جب اسے منگولوں کی چڑھائی کا علم ہوا تو وہ 1000 جانبازوں کے ساتھ کہ جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے اس قلعے میں منتقل ہو گیا۔ منگولوں نے 2-4 دن تک تو منجنیقوں سے خوب سنگباری کی، مگر قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس طرح کی تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ خنجند اچھا خاصا شہر تھا۔ اہل شہر تو منگولوں کے رحم و کرم پر تھے ہی، لیکن قرب و جوار سے بھی کافی تعداد میں پناہ گزینوں نے وہاں کا رخ کیا۔ منگولوں نے ان سب کو راستے میں پکڑ لیا اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے منگول سپاہیوں کی نگرانی میں قریب کی پہاڑی سے پتھر ڈھونے پر لگا دیا۔ تو ان پتھروں سے دریا کے پانی کو روک کر اس کے بہاؤ کا رخ قلعہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ لیکن تیمور ملک نے بھی پیش بینی کر لی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر قلعہ فتح نہ ہو سکا تو منگول ضرور دریا کے بہاؤ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے 12 جہاز بنوا رکھے تھے کہ جن پر مضبوط چھتیں ڈال کر انہیں مکان نما بنا دیا گیا تھا۔ دیواروں میں سوراخ تھے تاکہ اگر دشمن حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو تیر اندازی کر کے اسے پاس نہ آنے دیا جائے۔ چھتیں مٹی سے لیپ دی گئی تھیں تاکہ آگ نہ لگ سکے۔ چنانچہ جب منگولوں نے دریا کا رخ بدلنا شروع کیا تو دریا کا رخ بدل دینے سے آہستہ آہستہ قلعہ کی حالت مخدوش ہونا شروع ہو گئی۔ تیمور ملک کو بھی احساس ہو گیا کہ اب زیادہ دیر تک اس پناہ گاہ میں نہیں ٹھہرا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر سے 70 چھوٹی چھوٹی کشتیاں جمع کی۔ ایک رات کو اپنا سارا ساز و سامان اس میں لادا، باقی ماندہ لشکریوں کو ساتھ لیا اور چل دیا کہ منگولوں کی زد سے بچ کر نکل جائے۔ لیکن دوستو، منگول بھی غافل نہ تھے، تو انہوں نے بھی کشتیوں کے برابر دریا کے کنارے پر ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی وہ کشتیوں کے قریب آنے کی کوشش کرتے، تیمور ملک کے لشکری تیر اندازی کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیتے۔ جب کشتیاں اور جہاز بناکت کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ منگولوں نے انہیں روکنے کے لیے دریا کے آر پار زنجیریں تان دی تھیں تاکہ دریائے مسافروں کا قافلہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ لیکن تیمور ملک کا قافلہ ان زنجیروں کو توڑتے ہوئے اس سے بچ کر نکل گیا، مگر اب بھی دشمن سائے کی طرح ان کے ساتھ آ رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں روز کا معمول تھا۔ دوستو، منگول بلا کے کینہ پرور تو تھے ہی، اور دوسری طرف اب 70 کشتیوں کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ منگول جہاں پر موقع پاتے تھے کسی کشتی کو گھسیٹ کر کنارے پر لگا لیتے تھے، مال اسباب پر قبضہ کر لیتے اور اس میں سوار تیمور ملک کے لشکریوں کو قتل کر دیتے۔ اگرچہ کہ سپاہیوں اور کشتیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، مگر تیمور ملک بھی رکنے میں نہیں آیا اور آخر موقع پا کر ایک جگہ دریا کے مغربی کنارے پر اتر پڑا اور چند جانثاروں کی معیت میں کہ جو ابھی تک اس کے ساتھ تھے خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن آخر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا اور حفاظت کے لیے ترکش میں صرف 3 تیر ہی باقی رہ گئے، لیکن وہ بھی بغیر نوک کے تھے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 منگول لشکری طاقوں میں چلے آ رہے تھے، اور جب درمیانی فاصلہ کم رہ گیا تو تب تیمور ملک نے طاق کر ایک تیر مارا کہ جو سب سے آگے والے منگول کی آنکھ میں جا لگا، اور وہ وہیں بیٹھ کر سر پکڑ کر آہوزاری کرنے لگا۔ اور اس کے ساتھ ہی تیمور ملک نے باقی 2 بچ جانے والے منگولوں کو کہا کہ اگر وہ بھی اپنا یہ حال نہیں چاہتے تو واپس چلے جائیں۔ دوستو، وہ دونوں منگول خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ تو اس طرح تیمور ملک بخیر و عافیت خوارزم پہنچ گیا۔
لیکن چونکہ سلطان اس وقت خوارزم کے بجائے ستانہ شہر کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا تیمور ملک بھی خوارزم سے نکل کر سلطان کے پاس ستانہ شہر چلا